بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم. عن بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها قال على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد القذاق الحين تدك يا رسول الله يا رسول الله يا محمد يا سيدي الشيخ القاضي يا شيخ الله يا محمد يا سيدي الشيخ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، یہ مشکات المصابیح کتاب یہ وہ ایسی کتاب ہے جو کہ تمام کتب احادیث کی جامع ہے. تمام کتب احادیث کی یہ کتاب جامع ہے. اس میں تمام کی تمام کتابوں سے حدیثیں لی گئی ہیں. تمام کا انداز انہوں نے اپنایا ہے اور انہوں نے 3 فصول میں اپنی ایک بات کو مکمل فرمایا ہے. اس کی پہلی حدیث پاک وہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز پہ انہوں نے ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات. پہلی حدیث اس کی یہی آئی اور آخری حدیث یہ اب آپ کے سامنے ہے. تو انما الاعمال بالنیات میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یا نیت پر ہے. تو یہ بتلایا سب سے پہلے تو یہ مصنفین یہ بتلاتے ہیں کہ اپنی نیت کو درست کر لو. تمہاری نیت درست ہے تو سارا کام صحیح ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند سے اس کو ذکر کیا اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر دیگر اور کتب احادیث جو ہیں ان کی اسناد کو یہاں پر ذکر کیا اور انہوں نے اپنی سند کو اس میں ذکر نہیں کیا کہ میری سند اس حدیث تک اس طرح ہے، اس حدیث کی کتاب تک اس طرح پہنچتی ہے. اس چیز کو انہوں نے ذکر نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے دیگر اور احادیث ہی کی اسناد کو ذکر کیا
وہی انداز ہے جو کہ ہمارے اسلاف حدیث پاک پڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی سند کو ذکر کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، جس طرح کہ میرے پاس اپنی ذاتی بہت ساری سندیں ہیں۔ ایک سند جو کہ صوفیہ کے طرز پر ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، جو کہ حضرت ایک تو سند وہ ہے جو کہ مجھے میرے مرشد، میرے پیر، میرے والد، میرے استاد غزالی اثر سے مجھے پہنچی ہے، اور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پاک پر رات کے 2 بجے انہوں نے مجھے سند حدیث کی اجازت عطا فرمائی اور اپنے سینے سے لگایا۔ وہ مشہور معروف سند ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ یا ان کے بعض طرق سے، ان سے ہٹ کے بھی بعض طرق ہیں جو کہ اوپر تک جاتے ہیں۔ لیکن ایک سند وہ ہے سند حدیث میرے پاس جو کہ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمن صاحب مدنی شاہ احمد نورانی کے سسر صاحب سے مجھے میسر آئی، اور وہ بہت ہی مختصر سند ہے۔ چند واسطوں سے یہ سند جو ہے یہ کتب احادیث تک پہنچ جاتی ہے، تو اور انہی سے مجھے خلافت بھی ہے۔ خلافت اولاً تو مجھے میرے مرشد، میرے پیر، میرے استاد، میرے والد گرامی غزالی اثر سے ہیں، اور ان کے بعد پھر مجھے وہ بھی خلافت حاصل ہے جو کہ میرے اور حضور غوث اعظم کے درمیان کل اس وقت 6 واسطے موجود ہیں۔ بڑی بڑی عمروں کے لوگ ملے تو وہ ایک سلسلہ بنا، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے جو کہ حضرت حکیم موسیٰ نے لاہور میں تحریر فرمائی۔ حضرت اس کا نام ہے انوار قطب مدینہ۔ اس میں انہوں نے ان کی وہ سند ذکر کی ہیں خلافت کی، جو کہ بڑی بڑی عمروں کے لوگ ملے، اور سلسلہ عالیہ معمریہ اور سنوسیہ جو ہے وہ انہی میں سے ایک سے ہے، جو کہ ان کے اور حضور غوث پاک کے درمیان کل 4 واسطے، اور 5واں واسطہ وہ خود، اور 6ٹھے واسطے حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمن صاحب مدنی، اور ان سے مجھے خلافت ملی انہی قطب مدینہ کی سند پر۔ تو وہ سند جو ہے وہ ایسی ہے کہ میرے اور حضور غوث پاک کے درمیان کل 6 واسطے بنتے ہیں، اور انوار قطب مدینہ کے نام سے وہ کتاب موجود ہے، الحمدللہ اسے پڑھیں، اور وہ تمام کے تمام اسناد اس میں ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ جو کہ مجھ پر ہوا اور مجھے یہ سند حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر اور محدثین نے اپنے اپنے انداز پر حدیثوں کو جمع کیا، اور ان تمام کے انداز سے جمع کی ہوئی حدیثیں اس ایک کتاب مشکات المصابیح میں آپ کو میسر آ رہی ہیں، یعنی آپ اس ایک کتاب میں تمام کتب احادیث کی لذت پا رہے ہیں اور ان کے ذائقہ کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی نیت کو درست کر لو، نیت درست ہوگی، اعتقاد درست ہوگا، تب جا کر عمل کا فائدہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے آخر میں یہ حدیث پاک ذکر کی، اور یہ تنبیہ کی کہ تم وہاں پر تو امام بخاری نے کیا کیا، اولاً یہ حدیث ذکر کر کے آخر میں کلماتان خفیفتان علی اللسان یہ حدیث ذکر کر دی کہ بہترین کلمات جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں، یعنی نیت کا اخلاص رکھو اور پھر یہ وظیفہ پڑھو تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ تم جس وقت نیت درست کرو گے اس کے بعد تمہارے عمل کا اور اچھائی کرنے کا فائدہ تمہیں تب ہوگا جب کہ جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ بات اب آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ علی نفیس صاحب ہے وہاں سے تیاری کر کے آتا تو یہ ضرورتیں نہ پڑتی۔ اچھا نہیں، تو پیارے بچوں اب یہاں پر ہم حدیث پاک شروع کرتے ہیں۔ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی ہے بہز بن حکیم سے، بہز بن حکیم نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے، یعنی کہ بہز بن حکیم کے دادا سے، ان کے والد کی دادا سے نہیں، یہ ضمیر کا مرجع ہے بہز بن حکیم ہے،
یعنی باپ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے. جدی کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اپنے دادا سے روایت کر رہا ہے، نہیں. دوسرے میرے ہی کا مرجع جو ہیں وہ بہز بن حکیم ہیں، یعنی حکیم نہیں بلکہ بہز ہیں. انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی. انہوں نے سنا ہے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع امت وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے قول پاک میں اس طرح ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین امت ہو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس کا مفہوم دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. دنیا کے اعتبار سے اس کا مفہوم کیا ہے بچوں؟ دنیا کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے صحابہ، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام یہ ہے آگے تبلیغ کرنا اور لوگوں کو ہدایت پہنچانا. جو حاضر ہیں وہ غائب تک میری حدیث پہنچا دے. بس اوقات جو جسے تبلیغ کی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اس حدیث کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ احادیث کا میں نے خلاصہ پیش کر دیا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اب جس کو صحابہ کرام نے تبلیغ کی وہ لوگ ہیں اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے. اب جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اب وہ آگے تبلیغ کریں گے تو دیگر اور لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ للناس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ یہاں پر خواص کو خطاب ہے کہ تم اپنے عوام کو ہمیشہ تلقین کرتے رہو اچھائی کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ تمہارے ذمے میں ہے، تم نے یہ کرتا رہنا ہے. ٹھیک ہے نہیں. یا اس کا مفہوم یہ ہے جس طرح کہ سید نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آخرت سے متعلق ہے. سید نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ روز محشر میں رب العالمین نے فرمائے گا: اے نوح، کیا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ کیونکہ ان کی قوم پر عذاب آیا نا، اب معاملہ طے ہوں گے. تبلیغ کی تھی تو وہ کہیں گے: یا اللہ، میں نے بالکل تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. اب آپ وہ تمام کی تمام آیات لے لیجئے کہ میں نے ان کو اعلانیہ اور سرن ہر طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، جہرن ہر طرح سے تبلیغ کی، مگر انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. وہ تمام آیات اب آپ کو ذہن میں آنی چاہیے. اب ماشاء اللہ یہ آخری سال میں ہو بچوں، ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو رب العالمین ان کی قوم سے فرمائے گا: کیا تم انہوں نے تبلیغ کی؟ ان کی قوم کہے گی: یا اللہ، ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں تبلیغ کرنے والا. وہ کیا کریں گے؟ وہ تھجو انکار کر دیں گے، بالکل مانیں گے نہیں، منہ پر مکر دیں گے. اندازہ کرو. اور قیامت میں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جب یہ بات ہوگی تو رب العالمین فرمائے گا نوح علیہ السلام سے: اے نوح، تم گواہ لے کر آؤ. تو نوح علیہ السلام کہیں گے: یا اللہ، میری گواہی جو ہے امت محمدیہ دے گی. اب امت نے گواہی دینی ہے. اب امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ، یقین علیہ السلام اس طرح کیا تھا. اب ہم تو نہیں تھے، ہم گواہی کس طرح دیں گے؟ حضور علیہ السلام کے فرامین عالیہ کی بنا پر گواہی دیں. حضور نے فرمایا اور حضور نے قرآن پاک ہمیں سنایا اور قرآن پاک میں آیا، اور میرے آقا نے فرمایا. ہمارا یقین ہے اور ہمارے نبی کی زبان پاک پر جو انہوں نے فرمایا حق ہے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً تبلیغ کی تھی. جب یہ بات ہوگی تو اب آپ دیکھیے، غور فرمائیے. تو یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر گواہ جو ہے امت محمدیہ بنے گی. اب امتوں کا معاملہ ہوتا چلا جائے گا. جو امت بھی انکار کرنے والی ہوگی اس کے لیے کوئی نہ کوئی گواہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ کہ امت پر کوئی نہ کوئی گواہ ہے. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع امت وسلم تمام امتوں پر گواہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس امت پر بھی کیا کوئی گواہ ہوگا؟ کہ اس امت پر بھی کوئی گواہ ہوگا. بات یہ کہ اس امت پر
کوئی گواہ نہیں ہوگا، کوئی گواہ نہیں ہوگا، کہ کوئی دوسری امت اس پر گواہی دے، اس طرح نہیں ہوگا، اس امت پر کوئی دوسری امت گواہی دے، اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ بات اصل میں یہ کہ اس امت کے افراد جو ہیں وہ اپنے نبی کی کبھی بھی تکذیب نہیں کریں گے، اور تکذیب نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجوہات سنو۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت میں 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور ترمذی میں حدیث پاک میں آتا ہے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ اب جو اتنی بڑی پوری ایک جماعت بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا رہی ہوگی، اور اگر کوئی انکار کرے گا وہ تو اسی پر ٹوٹ پڑیں گے، تو کیسے انکار کر سکتے ہیں ہم جو کھڑے ہیں؟ اور دوسری بات یہ، وہ تو میں نے بالفرض محال کے طور پر کہا تھا، اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ ٹوٹ پڑیں گے، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور وہ تو جنت ان کے لیے ہے نا، 70,000 ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت جو ہے اس نے وہ منظر دیکھ لیا تھا، وہ منظر دیکھ لیا تھا۔ کون سا منظر؟ اللہ اکبر! کیونکہ میدان محشر برپا ہونے سے پہلے، پیارے بچوں دیکھو نا، ایک تو ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت کا دن الگ ہے، وقت الگ ہے، اس کے بعد پھر لوگ اٹھائے جائیں گے، یہ وقت الگ ہے، اس کے بعد پھر لوگ پھر جمع کیے جائیں گے، اور پھر میدان محشر برپا ہوگا۔ یہ 3 سٹیپ ہیں اس کے، یہ ایک سٹیپ نہیں ہوگا۔ ایک تو ہوگا نا قیامت آئے گی، پہاڑ جو ہیں جنابی علی وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد پھر سکوت ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ایک سٹیپ آ گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فار نازل فرمائے گا، اور لوگوں کے جسم زمین سے اگیں گے، اور ان ہر ایک کی عمر جو ہے 30 سال کے قریب ہوگی، اور پھر 70 سال تک یہاں پر رہیں گے، اور جنابی لوگ جو ہیں پھر روئیں گے، اور ان کے کانوں تو پسینہ آ جائے گا، اور سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا۔ اس کو آپ مجاز پر محمول نہیں کرو گے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجازن ہے کہ اتنی تپش ہوگی لگے گا سورج سوا نیزے پر، یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقتاً اسی طرح ہی ہوگا۔ اس وقت ہماری کیفیت، اب آج اگر سورج اگر زمین سے اگر چند میل بھی اگر قریب آ جائے تو زمین کا سارا نظام درا برہم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت پر نظام ہوگا اسی انداز پر کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا، ہم کیوں اس کو مجاز پر محمول کریں؟ حضور نے فرمایا، ختم ہوگی بات، بس حق ہے جو فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے آگے کہ میں اگرچہ مگرچہ نہیں چلتا ہے، حضور نے فرما دیا، بس ہونا ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اپنے کھوپڑے کا علاج کرو، ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے ماننے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ تقلید وہ ہوتی ہے جو تشکیک مشکک سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی اور ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان وہ ہوتا ہے کہ عقل کو پیچھے رکھ دو اور جناب عشق کو آگے لے آؤ۔ ان الحب یومی و یسم، محبت جو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی ہم نے تو مان لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ پھر گڑگڑائیں گے، کہیں گے ہائے، پہلے تو لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بچتے رہیں گے، پھر تو معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، 70 سال گزریں گے، لوگ ایسی مصیبت میں ہوں گے، لوگ کہیں گے اب جو بھی ہو جائے، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، جو بھی ہو بس اب فیصلہ ہو، پھر سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہوتے ہوتے میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، پھر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع وسلم پھر چلیں گے، فرمائیں انا لہا، اور میں ہوں شفاعت کے لیے، پھر میرے آقا جنت کے دروازے پر جا کے سیر مسلوح ہو جائیں گے، اور وہاں پر شفاعت فرمائیں گے، تب جا کر میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی جہاں پر کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور ہر ایک کہے گا مجھے میری فکر ہے، صرف میرے اور آپ کے نبی آگے بڑھیں گے۔
اور پھر میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، اور پھر معاملات ہوں گے، وہ پھر معاملات دوسرے کھلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو معاملہ تو یہ تو بات کا ہے کہ جناب علی گواہی دی جائے گی، تو بات کا معاملہ ہے۔ اب امت وہ منظر دیکھ چکی ہوگی کہ ہمارے نبی نے تو اس وقت وہ کام کر دکھایا جو کسی سے نہیں ہوتا تھا۔ خلیل النجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اچھا نہیں، اب دیکھو غور کرو، بات یہ ہے کہ سب لوگ وہ منظر دیکھ چکے ہوں گے۔ اب امت تو دیکھیے، جو نیکوکار ہیں وہ تو جا رہے ہیں جنت میں، ہم جیسے گناہگار انکار کریں گے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں حضور کی شفا پر بھور نگاہیں رکھ کر بیٹھے ہوں گے، یا رسول اللہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ یہ امت حضور کا انکار نہیں کرے گی۔ اور تیسری وجہ انکار نہ کرنے کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے حضور سے محبت کرتی ہوگی۔ جو محبت نہیں کرتا، عشق نہیں رکھتا حضور سے، وہ حضور کا امت اجابت میں شامل نہیں ہے، امت دعوت میں شامل ہے، امت اجابت میں شامل نہیں ہے۔ جو مقبول ہو گئی امت اس میں نہیں ہے، امت دعوت ہے، امت دعوت یہود بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب کو دعوت دی جا رہی ہے، آدم مسلمان ہو نہیں ہو رہے نہ ہو، امت دعوت میں شامل ہے۔ اچھا نہیں، اب اسی بات کو رب العالمین نے یوں فرمایا، بس آخری بات کر رہا ہوں میرے بچوں، غور سے سنو۔ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح کر دیا ہے ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، جس طرح کہ نوح علیہ السلام پر گواہی دی جا رہی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول تم پر گواہی ہوگا، تم پر کوئی اور گواہی نہیں آئے گی۔ اور اس میں ایک اور بھی دلیل ہے، یہ کہ تم ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، امر بالمعروف کرو گی، بہترین امت ہو، اور یہ کہ رسول گواہی ہوں گے، تمہارے پر کوئی اور گواہ نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہاری امت آخری امت ہے، تمہارا نبی آخری نبی ہے، کوئی اور بعد میں آئے تو گواہ بنے نا، پہلے گزر گئے، وہ گواہی کیوں دیں گے؟ بعد میں آئے گا تو گواہی ہوگی نا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی اچھی دلیل ہے۔ دیکھیے پیارے بچوں، یہ بات تو پھر چلے گی، چلتی چلی جائے گی۔ ابھی ہم اس بات کو یہاں پر پہنچاتے ہیں کہ رب میرے آقا حضور نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قال انتم تتمون 70 امہ، کہ تم ہو 70 امتوں کو مکمل کرنے والے۔ 70 کا معنی کیا ہے؟ اس کو اگر عدد کو مبالغے عدد کو اگر آپ کثرت کے معنی میں لے لو کہ اگرچہ اے محبوب آپ اس کی 70 مرتبہ استغفار کریں گے پھر بھی ہم نہیں بخشیں گے، یعنی جتنی مرتبہ بھی کریں گے آپ کا دشمن ہے، میں کیسے اس کو معاف کروں؟ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور رئیس منافقین عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 70 کو اگر آپ اس کثرت پر محمول کر لیں تو سب سے آسان بات ہے کہ یعنی تم تمام کے تمام امتوں کو تم ہی ہو جو مکمل کرنے والے ہو۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم اللہ کے نزدیک ان تمام امتوں میں بہترین ہو اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنائے اور سچا پکا امتی بنائے اور حضور کی شفاعت میں حضرت مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔